چند دن قبل آرٹ کونسل لاہور میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں بشریٰ انصاری نے کہا، میرے والد ایک بہت بڑے صحافی تھے اور وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک واقعہ جو کہ نواز شریف سے منسوب تھا سنایا۔ چند افراد میرے والد صاحب کے پاس ایک لفافہ لے کر آئے تھے جس پر میڈیا میں بہت شور مچا ہوا ہے، لیکن وہ لفافہ میرے والد نے نہیں لیا تھا، جو کہ اب مسلم لیگ نون والوں کو بہت ناگوار گزری۔ ایک دفعہ سچی بات ہے، بہت سی قصے ڈرائنگ روم میں جیسے ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی بیٹھک میں مہمان آتے ہیں، صحافی آتے ہیں تو اندر چائے جاتی ہے، جیسے مہمان آئے ہوئے تو ہم ایک دفعہ آواز آئی زور زور کی ابا کی، اور ساری گالیاں زور کی، مطلب مغلظات ٹائپ۔ مجھے آ رہی ہے سمجھ۔ ہم نے کہا ہے اللہ، ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تیری، پنجابی میں نا۔ اب وہ چلا گیا تو امی گئی، ہم لوگ کی ہویا ہے، اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں، بری بات ہے۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ۔ خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا، فلانا ٹینگڑا، اس کا نام لے کے نا، مینو لفافہ دینا ایسی، مینو لفافہ دینا ایسی، میں کہوں تیری کوئی۔ اچھا اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں بشریٰ انصاری۔ اچھا ابھی 2-3 دن پہلے ایک میرا سیشن تھا آرٹس کونسل میں، جس کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں میری گفتگو میں میرے والد جو بہت بڑے صحافی تھے، انٹلیکچوئل تھے، ایک بہت بے باک صحافی تھے، احمد بشیر صاحب، ان کا ذکر آیا۔ ان کی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ گفتگو کے دوران میں نے ایک واقعہ بیان کیا جو کہ سچ تھا، مگر اس سے مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے اس کو اچک لیا اس بات کو، اور اس طرح سے اس کو میں نے سنا کہ کافی شور مچا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون سی پارٹی ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ یا اوور آل اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اس کو اچھال رہی ہے۔ ایسی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، ہمارے یہاں بہت رواج ہو گیا اس کا۔ میرے والد کی جو بھی کہانیاں ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہیں، اور وہ سچ بات تھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کسی کو نہیں بھیجا ہوگا، پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی لوگ اپنے طور پہ بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال ان کی پارٹی سے کوئی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان کو رشوت پیش کی تھی میرے ابا کو، اور انہوں نے ان کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا یا انہوں نے لفافہ بھجوایا تھا۔ اس کو ٹویسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو کریڈیبلٹی خراب کیا ہوگی، میری اپنی ہوگی خراب۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا ان کے لیڈر کو اس طرح سنگل آؤٹ کروں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب۔ ان کی حکومتوں میں بہت سے کمپرومائزز ہوئے، سب کے ہوئے، سب نے کیا۔ ضیاء الحق صاحب سے شروع کریں تب بھی، پرویز مشرف صاحب سے کریں تب بھی، زرداری صاحب سے کریں تب بھی، سب حکومتوں نے کمپرومائزز کی، غلطیاں کی، اور ہم نے بھگتی اور بھگت رہے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیا کہ میری سٹیٹمنٹ میرے پاس ہوتی ہے، جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو فیصلہ میں کر لوں گی۔ مگر بہرحال میری طرف سے اگر، کیونکہ میں نے اس کو بہت لائٹر وین میں بیان کیا، لوگوں نے اس بات کو ایسے لیا اور پھر یہ کہا کہ نواز شریف نے لفافہ دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیڈر ہیں، کچھ کام ان کی حکومتوں نے اچھے کیے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کو بدل دیا، اور انہوں نے بدل دیا۔ عمران خان صاحب نے ہسپتال بنایا، ایک کراچی میں بنا رہے ہیں، نمل یونیورسٹی بنائی، تو انہوں نے وہ اچھا کام کیا تو کیا۔ زرداری صاحب نے بھی کچھ ووکیشنل سینٹرز میں نے سنا ہے بنائے ہیں انٹیریئر سندھ میں۔ تمام سیاستدانوں نے طاقتور شخصیات سے مل کر ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی اور لاقانونیت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں عام انتخابات شفاف کروائے جائیں تاکہ ملک سے مہنگائی اور لاقانونیت ختم ہو سکے۔